چلیے آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ آج ہم ایک ایسی صدیوں پرانی سوچ کو پرکھنے والے ہیں جسے ہم سب نے بچپن سے سنا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی ضروری موضوع ہے۔ صحیح کہا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم عظیم کامیابی کے پیچھے چھپے اصل راز پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے پاس تحقیقی مواد اور حوالے موجود ہیں جن میں اردو کے مشہور اور روحانی اقوال، ماہر نفسیات اینجلا ڈکورتھ کی مشہور کتاب گرٹ پر تحقیق اور ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی کے حیرت انگیز نتائج شامل ہیں۔ ساتھ ہی ریختہ کی اردو زبان سیکھنے کی معلومات بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بس یہ جاننا ہے کہ زندگی میں ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے، یعنی غیر معمولی بننے کے لیے، کیا واقعی کسی پیدائشی ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر مسلسل محنت اور استقامت، جسے ہم انگریزی میں گرٹ کہتے ہیں، وہ اصل اہم چیز ہے۔ تو چلیے اس موضوع کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مجھے یہاں اردو کا ایک بہت ہی بہترین قول یاد آ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ واہ، بہت گہرا قول ہے یہ۔ ہے نا؟ ہمارا معاشرہ کس طرح کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ کر فوراً یہ فرض کر لیتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی جادوئی ٹیلنٹ ہوگا۔ ہم محنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم اس معاشرتی خیال سے نکل کر حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ آخر یہ ٹیلنٹ اصل میں ہے کیا، اور یہ کس طرح ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ؟ مطلب ٹیلنٹ فریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کسی عظیم کھلاڑی یا فنکار میں پیدائشی ذہانت ہوتی ہے، لیکن تحقیق اسے ٹیلنٹ کا فریب کہتی ہے، ایلیوژن آف ٹیلنٹ۔ اچھا، عادی ہو جاتا ہے آرام کا۔ بالکل۔ اور پھر جب ان کے سامنے عملی زندگی میں پہلی باری مشکل آتی ہے تو وہ جلدی ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ناکامی کو فیس کرنا نہیں سیکھا ہوتا۔ وہ ناکامی کو اپنی شناخت پر، اپنی آئیڈینٹی پر حملہ سمجھنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر ٹیلنٹ ایک بہت تیز اور مہنگی گاڑی ہے تو محنت اس گاڑی کا ایندھن ہے، یعنی فیول۔ صحیح مثال ہے۔ بغیر فیول کے تو تیز ترین گاڑی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی نا۔ لیکن ایک سوال ہے میرا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیدائشی صلاحیتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی؟ بھئی، اہمیت بالکل ہے، لیکن پیدائشی ٹیلنٹ دراصل صرف نئے ہنر یعنی کسی نئی اسکل کو جلدی سیکھنے کی رفتار کا نام ہے، بس۔ صرف رفتار؟ جی، لمبی ریس میں مسلسل کوشش اور ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ناکامی کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کی مشق اور فیڈ بیک کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے مواد میں شامل ایک اردو قول میں کہا گیا ہے کہ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ واو، واقعی مطلب جو کوشش کرے گا وہی غلطی کرے گا نا؟ ایگزیکٹلی۔ اگر ٹیلنٹ سب کچھ نہیں ہے تو کامیابی کو ماپنے کا حقیقی میتھمیٹیکل طریقہ کیا ہے؟ یہاں سے ہم اس فارمولا کی طرف بڑھتے ہیں جو اینجلا ڈاکورتھ نے پیش کیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی یہ کتنا دلچسپ ہے کہ اس نے ہماری پرانی سوچ کو بدل دیا ہے۔ بالکل بدل دیا ہے۔ ڈاکورتھ کا فارمولا کہتا ہے کہ جب ٹیلنٹ اور محنت آپس میں ملتے ہیں تو مہارت بنتی ہے، یعنی اسکل۔ صحیح، ٹیلنٹ ضرب محنت برابر ہے مہارت کے۔ ہاں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں اسکل آ گئی تو کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ جب اس حاصل کردہ مہارت کو دوبارہ محنت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تب جا کر کامیابی یعنی اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے۔ ویٹ، یعنی کامیابی کے سفر میں محنت ایک بار نہیں بلکہ 2 بار شمار ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایفرٹ کاؤنٹس ٹوائس، ایک بار مہارت بنانے کے لیے اور دوسری بار اس مہارت سے دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہالی ووڈ ایکٹر ول اسمتھ کی مثال ہمارے پاس ہے۔ ول اسمتھ جیسا عالمی سپر اسٹار خود کو انٹیلنٹڈ کہتا ہے۔ صحیح کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی پیدائشی ٹیلنٹ نہیں، بس وہ ہار نہیں مانتے اور اپنے کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ دوسری مثال میرے پاس ہے جان ارونگ کی۔ ہاں، جان ارونگ بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں،
जिन्हें बचपन में डिसलेक्सिया जैसी लाइलाज बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने और लिखने में शदीद दुश्वारी होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने चीज़ों को बार बार पढ़ने और चेक करने की आदत डाली और आखिरकार अजीम लेखक बन गए, जिनकी किताबों पर 5 फिल्में बन चुकी हैं। ये दुगना मेहनत का नतीजा है। एग्जैक्टली इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर आम इंसान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका मौजूद है, अगर वो मेहनत 2 बार करे। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं कि इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को हकीकी दुनिया के सबसे सख्त माहौल में किस तरह आजमाया गया। आप वेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना? जी, अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी। यहाँ दाखला लेना आसान नहीं। 14,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 1,200 सेलेक्ट होते हैं और इनके एसएटी स्कोर्स और फिजिकल फिटनेस बेहतरीन होती है। सही। लेकिन जब इनका 7 हफ्तों का इंतहाई सख्त ट्रेनिंग कैंप शुरू होता है, जिसे वहां द बीस्ट कहा जाता है, तो बहुत से लोग छोड़ जाते हैं। पर वो तो टॉप के लोग थे ना? यही तो पॉइंट है। तहकीक से साबित हुआ कि छोड़ने वालों में हाई आईक्यू या टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उनमें ग्रिट की, यानी जज्बा और इस्तेकामत की। आई सी। सेल्स के शोबे में भी तहकीक ने यही साबित किया है। मुसलसल इनकार सुनने के बावजूद वही लोग टिके रहते हैं जिनमें ग्रिट होती है, इंटेलिजेंस नहीं बल्कि रिजेक्शन को फेस करने का हौसला। लेकिन इस सब में एंडर्स एरिक्सन के 10,000 घंटे के उसूल पर रोशनी डालना जरूरी है। लोग समझते हैं बस वक्त गुजार दो और मास्टर बन जाओ। सही बात है, लेकिन वहां एक अहम फर्क है। सिर्फ 10,000 घंटे गुजारना काफी नहीं। बहुत से लोग सारी जिंदगी एक दफ्तर में एक ही काम करते हैं पर आम ही रहते हैं। सही। असल चीज क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस है, मेयारी माश्क, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगी। पुश बैक तो बनता है यहाँ। जी पूछें। 10,000 घंटे तो एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। और अगर कोई शख्स पूरी मेहनत किसी बिल्कुल गलत सिमत में कर रहा हो, तो क्या सिर्फ इस्तेकामत उसे कामयाबी दिला सकती है? ये तो दीवार में सर मारने वाली बात हुई ना। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, और यही वजह है कि ग्रिट सिर्फ अंधी मेहनत या जिद का नाम नहीं है। ये दरअसल पैशन यानी शौक और परसेवेरेंस यानी इस्तेकामत का मिलाप है। अच्छा। अगर सिमत गलत है तो जहानत और उम्मीद का इस्तेमाल करके नए रास्ते तलाश करने होते हैं। लचक दिखानी पड़ती है, अंधाधुन मेहनत नहीं करनी। सही। अब जबकि हम जानते हैं कि ग्रिट ही असल ताकत है और अंधी मेहनत नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक आम इंसान इसे अपने अंदर कैसे पैदा करे? ग्रिट कोई पैदाइशी निशान नहीं है जिसे लेकर लोग पैदा होते हैं। इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। इसके 4 सुतून हैं, यानी पिलर्स। 4 पिलर्स। पहला क्या है? पहला है इंटरेस्ट यानी शौक। दुनिया में सिर्फ 13% अफराद ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में अपने असल पैशन को फॉलो करते हैं। सिर्फ 13%? ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। इसके लिए वॉरेन बफेट का एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने पसंदीदा 25 कामों की फहरिस्त बनाएं, उनमें से टॉप 5 चुनें और फिर सिर्फ एक पर फोकस करें। और बाकी 20 का क्या? बाकी 20 कामों को अपनी डिस्ट्रैक्शन यानी तवज्जो हटाने वाली चीजें समझकर मुकम्मल छोड़ दें। वाओ, यानी कंप्लीटली इग्नोर कर दें। हाँ, क्योंकि वो आपका फोकस तकसीम कर देते हैं। ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन रॉडी गेन्स की मिसाल लें। शुरू में उन्हें स्विमिंग थोड़े बोरिंग लगी थी, लेकिन जब उन्होंने इसकी बारीकियों को समझा तो ये बोरिंग काम उनका पैशन बन गया। सही। और मेरे ख्याल में यही मिसाल हम रेख्ता लर्निंग के हवाले से भी दे सकते हैं। किसी ज़बान जैसे उर्दू से मोहब्बत करने वाले जब 500 नए अल्फाज सीखने और उनकी आवाज़ों को समझने का सफ़र शुरू करते हैं ना, तो शुरू में मुश्किल लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये उनके पैशन को और गहरा कर देता है। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो दूसरा सुतून आता है, प्रैक्टिस यानी मश्क। ये मुसलसल बेहतरी लाने की कोशिश है। जैसे वो जादूगर डेविड ब्लेन। एग्जैक्टली। डेविड ब्लेन ने 17 मिनट तक अपनी सांस रोकने का आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 17 मिनट। ये कोई जादू नहीं था, ये सालों की तकलीफ-दे मश्क का नतीजा था, जहां उसने अपने दिमाग को सिखाया कि तकलीफ का मतलब मौत नहीं है। ओह वाओ,
17 منٹ! لیکن جب انسان اتنی تکلیف دہ مشق کرتا ہے تو وہ جلدی تھک بھی تو جاتا ہے نا؟ یہاں 3 اینٹیں لگانے والوں کی کہانی فٹ آتی ہے جو ہمارا تیسرا ستون ہے، پرپس یعنی مقصد۔ جی، پرپس بہت ضروری ہے۔ وہ کہانی بہت مشہور ہے۔ ایک شخص دیوار بنا رہا تھا، تھکا ہوا تھا۔ دوسرا شخص بلڈنگ بنا رہا تھا، تھوڑا مطمئن تھا۔ اور تیسرا شخص وہی اینٹیں لگا رہا تھا، لیکن انتہائی جوش میں تھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ خدا کا گھر بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ! جب کام کا مقصد عظیم ہو تو محنت تھکاتی نہیں ہے۔ انسان فزیکلی بھلے تھک جائے، ذہنی طور پر نہیں تھکتا۔ صحیح۔ اور چوتھا ستون ہے ہوپ، امید، ہارنے کے بعد پھر سے کھڑے ہونے کی صلاحیت۔ لیکن یہاں مجھے ایک مخالف نقطہ نظر پر بھی بات کرنی ہے۔ جی بالکل کرنا چاہیے۔ ہم گرٹ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، پر کیا ہم ان لوگوں کو بھول رہے ہیں جو غربت میں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ گرٹ سب کچھ نہیں ہے۔ کچھ ماہرین اس تھیوری پر تنقید کرتے ہیں کہ کامیابی میں معاشرتی مواقع، مالی حالات اور دستیاب وسائل، جنہیں ہم سسٹمک فیکٹرز کہتے ہیں، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی! ایک بچہ جو 3 جابز کر رہا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں گرٹ کی تو کمی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ گرٹ ضروری ہے، لیکن یہ نظام کی ناانصافیوں کو اکیلے حل نہیں کر سکتی۔ دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مواقع اور محنت دونوں اہم ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں مشکلات کو دشمن نہیں بلکہ استاد سمجھنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ ذہانت اور ٹیلنٹ اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں، لیکن مسلسل محنت ان سب پر بھاری ہے۔ کامیابی کسی بازار میں نہیں بکتی، انسان اپنے عزم اور حوصلے سے اسے حاصل کرتا ہے۔ ساتھ ملنا ایک آغاز ہے، ساتھ رہنا پیش رفت ہے، اور ساتھ مل کر کام کرنا کامیابی ہے۔ بالکل، کوشش جاری رکھنے کا حوصلہ ہی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر آج کی اس تحقیق سے یہ مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ محنت 2 بار کاؤنٹ ہوتی ہے اور ٹیلنٹ ایک فریب ہو سکتا ہے، تو کیا ہم آج تک اپنی آنے والی نسل اور بچوں کو تم بہت ذہین ہو کہہ کر ان کا نقصان تو نہیں کر رہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کمی سے گھبرانے کے بجائے ایک مضبوط ارادے والی نسل بن سکیں۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل سوال ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ان کی اہمیت ان کے جادوئی ٹیلنٹ سے نہیں، ان کے کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے سے ہیں۔ اس دلچسپ اور اہم سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے اس سے ہم سب کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔